بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں مخاطب ہوں ایف اے سیکنڈ ایئر کے طلباء سے۔ ایف اے سیکنڈ ایئر کے طلباء جو ہیں اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے ٹیسٹ کے حوالے سے۔ تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ ہسٹری آف پاکستان ہے، تاریخ پاکستان۔ تاریخ پاکستان کو آپ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، کلاسز کے اندر ہم ہسٹری آف پاکستان میں جو اسٹڈی کر رہے تھے، لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے چیپٹر وائز میں، تو وہ چیپٹر وائز ٹیسٹ تھے ہمارے۔ چیپٹر وائز آپ کلاسز میں تیار کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ ظاہرہ ویکلی اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا، تو وہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو راؤنڈ ہے وہ 1/5 ہے۔ اچھا 1/5 میں ہم نے تیاری کرنی تھی، تو ڈیفینیٹلی کچھ چھٹیاں آئیں، اس کی وجہ سے کام متاثر ہوا۔ تو اسی وجہ سے میں آپ سے تھرو ویڈیو مخاطب ہوں، اور تاکہ ہم اپنے ٹیسٹ کو اوور ویو کر لیں، ریویو کر لیں اس کا سلیبس کا، اور اس کو دیکھ لیں ہم نے اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ کو گائیڈ کروں گا آپ کے جو فرسٹ ٹیسٹ آ رہا ہے 1/5 میں یکم کے بعد، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے سلیبس کو تیار کرنا ہے اور میٹیریل کس طرح سے ہم ارینج کریں گے، چیپٹر ہمارے پاس کیا ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف پاکستان میں جو فرسٹ ٹیسٹ آپ کا آ رہا ہے اس کا سلیبس چیپٹر نمبر 3 ہے، باب نمبر 3۔ اچھا، باب نمبر 3 میں آپ نے کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس کے اندر میٹیریل کون سا ہے۔ یہاں پہ میں نے کچھ آؤٹ لائنس میں اس کے آرٹیکلس لکھے ہیں وائٹ بورڈ پر، تو آپ ان کو دیکھ لیں گے۔ چیپٹر نمبر 3 جو ہے اوور آل کن ٹاپکس پر ہے، اور اس کے اندر ہم آلریڈی ان کو پڑھ چکے ہیں کلاسز کے اندر۔ مزید ہم اس کو کس طرح سے بہتر انداز میں تیار کریں گے تاکہ ہمارا 1/5 جو ہے وہ بہتر انداز میں گزرے، نہ صرف یہاں ٹیسٹ اچھا ہو آپ کا، بلکہ فائنل ایگزام میں بھی آپ بہتر پرفارم کر سکیں اس چیپٹر کے اندر۔ تو عزیز طلبہ، چیپٹر نمبر 3 جو ہے بیسیکلی وہ جو پاکستان کے قیام کے بعد جو پاکستان میں ادوار حکومت چلتے آئے ہیں، ان میں جو ایوب ایرا ہے، ایوب دور حکومت ہے، اس پر ہے۔ اس چیپٹر کے اندر جو مختلف واقعات ہیں وہ سارے کے سارے ایوب خان کے دور حکومت کے اندر ہیں یا ایوب خان کی حکومت سے ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا، اس میں ہم نے جب ایوب دور حکومت کو اس چیپٹر میں چیپٹر نمبر 3 کو سٹارٹ کیا تھا، پڑھنا شروع کیا تھا کلاس کے اندر، اور ہم نے مختلف آرٹیکلس کو تیار کیا ہے۔ تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 3 کے اندر جتنے بھی لانگ کوسچنز ہیں، ان میں ایوب دور حکومت کے اندر جن آرٹیکلس کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے، اس میں ایوب خان کی فرسٹ آف آل تو ساری کی ساری ریفارمز ہیں۔ ان ریفارمز کے اندر ایوب خان کی زرعی اصلاحات یعنی ایگریکلچر ریفارمز ہیں، پھر ایجوکیشنل ریفارمز ہیں، تعلیمی اصلاحات ہیں، اس کے بعد معاشی اکنامیکل ریفارمز ہیں، اور اینڈ پر ایوب خان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے پوائنٹس ہیں، یہ بطور لانگ کوسچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ ایوب خان کی زرعی اصلاحات پر تفصیل سے نوٹ لکھیں، یا ایوب خان کی معاشی اصلاحات سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، ایوب خان کی خارجہ پالیسی کس نوعیت کی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بطور لانگ آرٹیکل کے طور پہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، کلاس کے اندر بھی میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ کوئی بھی ایوب خان کی جو ریفارمز ہیں ان کو کمپائل کر کے بھی ایز اے لانگ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے وہ اگر ایگزامینر چاہے تو پوچھتا ہے کہ زرعی اور تعلیمی اصلاحات سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، یا ایوب خان کی خارجہ پالیسی لکھیں، نیز ایوب خان کی معاشی اصلاحات جو ہے وہ کس نوعیت کی تھیں۔ تو اس طرح سے لانگ کوسچن کی لینتھ جو ہے وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے، یعنی میٹیریل آپ کے پاس بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے میٹیریل کو ارینج کیسے کرنا ہے، یہ خیر ہم کلاس کے اندر تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں شارٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم جب لانگ کوسچن کے اندر اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کا میٹیریل بڑھایا جاتا ہے، یا اسٹیٹمنٹ کوسچن کے اندر ایسی آتی ہے کہ مختلف آرٹیکلس کو کمپائل کر کے پوچھا جاتا ہے، تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم پھر ہیڈنگس کو اسکپ نہیں کرتے۔ یہ میں نے آپ کو پریکٹس بھی کروائی تھی کلاس کے اندر۔ تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ میٹیریل یعنی ایکسپلینیشن جو پوائنٹس کی ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا شارٹ کر لیتے ہیں، بٹ لینتھ جو برقرار رکھنے کے لیے ہم ہیڈنگ ساری کی ساری لکھتے ہیں، تاکہ
لانگ کوسچن کی جو اصل میں کوالٹی ہے اس پر کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑے. تو فرسٹ آف آل لانگ کوسچن جو ہیں یا میٹیریل جو ہے چیپٹر کے اندر جو آرٹیکل آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ سارے آرٹیکل ایز اے لانگ کوسچن ہی آپ سے پوچھے جاتے ہیں. اس میں دیکھیں فرسٹ آف آل تو ایوب خان کے دور حکومت کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایوب حکومت جب قائم ہوئی شروع میں تھوڑا سا وہ افتتاحیہ کے طور پہ آپ کو بتاتا ہے, انٹروڈکشن دیتا ہے کہ دیکھیں جی ایوب خان نے وہ مارشل لگایا 1958 میں, اور اس کے بعد اس نے اس کی گورنمنٹ کو چودھری محمد اسکندر مرزا کی حکومت کو ختم کیا, اور اس کے بعد پھر وہ ملک میں اس نے رول کیا 1958 ٹو 1969, 58 سے لے کے 1969 تک. اور اس دور میں اس کے مختلف واقعات درج ذیل ہیں, اور سب سے پہلے اس کی اصلاحات کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے. تو اصلاحات ہم نے آرٹیکل وائز ایک ایک کر کے کلاس کے اندر یاد کیں, لکھیں, پریکٹس بھی آپ نے کی, ٹیسٹوں میں بھی آپ سے جو چیپٹر وائز ٹیسٹ تھے یا ویکلی ہوتے تھے اس میں ان آرٹیکلس کو آپ کو ایز اے لانگ کوسچن آپ لکھتے رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے آرٹیکل ایز اے لانگ کوسچن ہی آپ سے پوچھے جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی سے 2 آرٹیکلس کو کمپائل کر کے ملا کر بطور لانگ کوسچن آپ کو دیا جاتا ہے, اور پھر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پھر لکھتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں دیکھیں اگر تو ایک ہی آرٹیکل ایز اے لانگ کوسچن آتا ہے تو پھر آپ کے پاس کافی گنجائش ہوتی ہے, آپ ڈیٹیل کے ساتھ مختلف جو اس کی پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں, ہیڈنگز آ رہی ہوتی ہیں, ان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اور تفصیل کو یعنی ایکسپلینیشن کو آپ بڑھا لیتے ہیں تاکہ آپ کے لانگ کوسچن کی لینتھ پوری رہے. اور اگر کوئی سے 2 پوائنٹس جو ہیں ان کو کمپائل کیا جاتا ہے آرٹیکلس کو, تو ڈیفینیٹلی پھر ٹائم کا پرابلم آتا ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے اور مخصوص ٹائم کے اندر اس کو کور کرنے کے لیے ہم پوائنٹس تو سارے لکھتے ہیں بٹ ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی کم کر لیتے ہیں, یعنی جسٹ ٹو دا پوائنٹ آرٹیکل کو اس کو پوائنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایک تو ایوب خان کے دور حکومت کے اندر آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں گے. دوسرا اس کے اندر جو 1965 وار ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے ایوب کے اندر. اس میں آپ 1965 عیسوی کی جنگ کے حوالے سے تفصیل سے ڈسکس کریں گے, جس کے اندر آپ مختلف چیزوں کو دیکھیں گے. 1965 کی وار جو ہے اس کا ایک تو پس منظر ہے بیسیکلی, اس کے اندر بھی مختلف چیزیں اس نے بنائی ہوئی ہیں یعنی بطور لانگ کوسچن پوچھی جاتی ہیں. جیسے پاک بھارت جنگ کی جسٹ وجوہات پوچھ لی جاتی ہیں کہ وہ کون سے کا پرسپیکٹیو کیا ہے اس وار کا, کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ وار ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری ہم نے لکھی ہیں. اس میں کشمیر ایشو تھا, اس کے اندر پاک چین 1962 میں جو وار ہوئی تھی اس میں پاکستان نے چائنا کو ہیلپ کیا تھا, وہ چائنا کی اور انڈیا کی وار ہوئی تھی, وہ تھوڑا پرابلم تھا. جان ایف کینیڈی امریکن پس منظر یا عالمی سیاست کا عمل دخل, وہ ساری وجوہات وہاں پہ ہم نے بک کے اندر یاد کی ہوئی ہیں, ان کو آپ ریوائز کر لیں گے کہ وجوہات جو ہیں وہ بطور لانگ کوسچن آپ کو ایک الگ سے آرٹیکل پوچھ لیتا ہے تو آپ لکھیں گے. دوسرا پاک بھارت جنگ کے واقعات کے حوالے سے ہے, تو اس میں تو ڈیفینیٹلی 17 سپتمبر سے لے کر وہ آنورڈ جب 6 سپتمبر سے لے کے 17 تک یہ جنگ جاری رہی ہے, اس دوران میں جو واقعات ہوئے ہیں جنگ کے ان کا ذکر ہے, اس کو آپ لکھیں گے. تو یہ تو 9th اور 10th کلاس کے اندر بھی ہم نے یاد کیے تھے. کلاس کے اندر ہم نے ڈبیٹ کے طور پہ ان واقعات کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا, ڈسکشن کی تھی اس پر, تو یہ تو اسٹوڈنٹس لکھ لیتے ہیں. اس کے اندر ہم نے پھر اگر آپ کو یاد ہو تو کیٹاگوریکلی ہم نے ڈیوائڈ کر لیا تھا کہ اس میں بری فوج کا رول کیا تھا, اس کے اندر اس کا فضائیہ کا رول کیا تھا, ایئر فورس کا, اس کے بعد پھر نیول فورس جو ہے نیوی وغیرہ, بحریہ پانی کی فوج, اس کا کردار کیا تھا, تو اس کو ہم لکھتے ہیں. پھر سیکٹر وائز ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا کہ لاہور سیکٹر جو ہے, چونڈا سیکٹر جو ہے, اس طرح سے سیالکوٹ سیکٹر ہے, راجستھان سیکٹر ہے. یہ آپ کے مائنڈ میں میری گفتگو سے باتیں آ رہی ہوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ واقعات ہم لکھتے ہیں. اس طرح سے فضائیہ کے اندر ہم لکھتے ہیں جس میں ہم مختلف ہمارے ہیروز جو ہیں جیسے ایئر مارشل نور خان, اس کی کارکردگی, پھر انڈیا پر اٹیک, دوارکا کا اس کا ہوائی اڈہ وغیرہ, اور وہ سارے انڈین جو ان کی تھی وہ ساری بحریہ کا, وہ اس میں واقعات آپ لکھتے ہیں. تو واقعات کے اندر پھر ظاہرہ نیوی کا جو تھا کردار, تو اس نے بحری جو بیڑے بگائے انڈیا کے, اور کس طرح سے دوارکا کے بحری اڈے پہ یا شاید اس پر اٹیک وغیرہ کیا, وہ سارے واقعات وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیے, پڑھے, لکھے. تو یہ تو ہمارے پاس کافی میٹیریل بھی ہوتا ہے, اور اوور آل ایک سٹوری کی فارم میں آپ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا.
تو یہ اچھا خاصا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. آفٹر دیٹ اس کے بعد پھر یہ جو تھا پاک بھارت جنگ کے جو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہے، اثرات وغیرہ ہیں وہ انڈو پاک وار کے، ریجنل اس کا امپیکٹ تھا، انٹرنیشنل اس کے اثرات تھے پاکستان کی. پھر اس کو کیٹاگوریکلی ہم نے اس کو بھی ڈیوائڈ کیا تھا، معاشی اثرات کیا تھے، اس کے اخلاقی اثرات کیا تھے، پھر اس کے معاشرتی اثرات وغیرہ کیا تھے جنگ کے، اور دیگر دوسرے جو اس اثرات وغیرہ تھے، امپیکٹس وغیرہ تھے جو ہمسایوں کے ساتھ جو ہمارے اثرات اس جنگ کے پھیلے ہیں، یہ سارے یہ بھی وہاں پہ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں کیٹاگوریکلی نا. تو یہ بھی آپ لوگوں نے کلاس کے اندر یاد کیے تھے. اور پھر اچھا اب یہاں پر یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر تو اوورآل ایک آرٹیکل آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ 1965 کی وار پہ آپ نوٹ لکھ دیں، تو پھر تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب ہر اسپیکٹ آپ کے پاس اس کا پہلو آ جائے گا کہ آپ نے پھر سب سے پہلے اس کی وجوہات بھی لکھنی ہیں، پھر واقعات بھی بتانے ہیں، پھر اثرات بھی بتانے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کافی میٹیریل لینتھی ہوتا ہے. اس پر بھی پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہو میں آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ تمام اسپیکٹ، ہم کسی اسپیکٹ کو کسی پہلو کو سکپ نہیں کریں گے. ہم نے پھر کرنا کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم شارٹ کر لیں گے بٹ تذکرہ سب کا کریں گے، مطلب ڈسکشن یا اس کی ایکسپلینیشن یا وضاحت یا اس کو پیپر پہ زیادہ سے زیادہ لکھنا مباحثے کے انداز میں، وہ ہم بہت کم لکھیں گے تاکہ ہم اوورآل ہر اسپیکٹ جو ہے اس کو ہم کور کر سکیں ایک مخصوص ٹائم فریم کے اندر. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس 40 منٹ 35 to 40 منٹس پر لانگ کوسچن جو ہے وہ ہمارے پاس گنجائش تھی، نکل رہے تھے کہ ہم 35 سے 40 منٹ سے زیادہ ایک لانگ کوسچن کو ٹائم وہاں پہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے ہم نے کرنا یہ تھا کہ ہم نے تمام پہلوؤں پر اس پر لکھنا تھا، چھیڑنا تھا ہر پہلو کو، اور ہم نے ہر پہلو پر بات کرنی تھی بٹ ہم نے اس کو اپنے میٹیریل کو لیمیٹڈ رکھنا تھا تاکہ ہم ٹائم فریم کے اندر اس کو کور کر لیں. سیکنڈلی اگر تو وہ کسی ایک اسپیکٹ کو پوچھتا ہے 65 کی وار کے حوالے سے، جس طرح سے وہ جسٹ واقعات کو پوچھ لیتا ہے، تو پھر 40 منٹ میں ہمارے پاس گنجائش تھی کہ ہم تھوڑا سا پریمبل لکھنے کے بعد واقعات کو ڈیٹیل سے لکھ لیں. پھر ہر پوائنٹ کے اندر سب پوائنٹ اس کے بنائے جا سکتے ہیں. اس پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی اہم واقعہ ہے، جس طرح سے فاق فضائیہ کا کردار لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ایئر مارشل نور خان کا حوالے سے ہم لکھ رہے ہیں، تو نور خان کا کارنامہ تھا کہ وہ ایک ہی فلائٹ میں 5 بھارتی جہازوں کو گرانا. اس کو الگ سے ہم سب ہیڈنگز کے طور پہ میٹیریل کو لے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے لانگ کوسچن کو زیادہ اٹریکٹیو بنا سکیں. یہ بیسیکلی ہماری ورکنگ تھی. تو یہ چیزیں آپ کو ازبر ہوں گی، یاد ہوں گی، میں نے وائٹ بورڈ پر لکھ کے بھی آپ کو دکھایا تھا، وہ ساری چیزیں آپ کر لیں گے. اچھا پھر دیکھیں، اب صرف ایک پہلو پہ آپ لکھ رہے ہیں، واقعات لکھ رہے ہیں، تو اب آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ ایکسپلین کر لیں جس قدر آپ چاہتے ہیں. پھر بھی آپ ٹائم کا تھوڑا خیال رکھیں گے. پھر پاک بھارت جنگ کے اگر اثرات جسٹ پوچھے جاتے ہیں صرف کہ اس کے اثرات بتائیں، تو تب بھی ہمارے پاس کوئی 8-10 اس کے اثرات ہیں. شروع میں تھوڑا سا جنگ اور ایک پیراگراف کے اندر جنگ کا تھوڑا سا حال احوال بتا کر ہم ڈائریکٹ اثرات پہ آ جاتے ہیں. اثرات کو ہم پھر کور کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، تفصیل سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد پاک بھارت جنگ کا خاتمہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم واقعات اسپیشلی اور یا خاتمہ وغیرہ جو ہے یہ کس طرح سے ہوا، اس میں کن کی کوششیں تھیں، اور پھر اس میں انٹرنیشنل برادری میں اگر کسی نے کوئی رول ادا کیا تھا جنگ رکوانے میں یا اس کو صفاتی تعلقات تیز کیے تھے، تو ان کا کن کا کردار تھا. پھر اس کے اندر ہم اپنے دوست ہمسایہ ممالک وغیرہ جو ہیں، جس میں چائنا، ایران وغیرہ ایٹ دیٹ ٹائم، ترکی کی ہیلپ تھی، سعودی عربیہ نے کافی ہیلپ کیا پاکستان کو 65 کی وار میں، تو ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ ایک طرف ہیلپ کرتے ہیں، دوسرا جنگ رکوانے میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا اب ایوب خان کے جب آپ ان کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ایم سی کیوز، شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز جو ہیں، ایک تو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن ایکسرسائز سے آپ آلریڈی پہلے ہی کر لیں گے، پلس ان کو یاد کرتے وقت امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کو بطور ایم سی کیو شارٹ کوسچن جو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کے کن بیری جو تھے ان کی اڈے تھے ان پر اٹیک کیا، یا پاکستان کے اندر کس طرح سے
انڈین اٹیکس جو ہیں وہ کن کن سیکٹرز پر ہوئے ہیں، اسی طرح سے ٹینکوں کا سب سے بڑا حملہ کس سیکٹر پر ہوا تھا، سیالکوٹ سیکٹر، وہ بطور ایم سی کیو۔ تو لانگ کو تیار کرتے وقت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مارک آؤٹ پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا تھا، میں نے انڈر لائن بھی کروائی ہوئی ہیں چیزیں، ان کو آپ اچھی طرح سے مائنڈ میں رکھ لیں گے تاکہ کسی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر نیکسٹ اسی چیپٹر کے اندر، چونکہ پورا چیپٹر جو ہے اس میں ایوب ہرا جو ہے وہ ڈسکس ہوا تفصیل سے، تو اس کے اندر آپ ایوب کے زوال کے اسباب جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پھر آگے آرٹیکل دیا ہوا ہے کہ ایوب خان کی جو حکومت اسپیشلی 65 کی وار کے بعد یہ گورنمنٹ زوال کا شکار ہوئی، اس کی وجوہات کیا بنی تھی، تو وہ کلاس کے اندر فنگر ٹپس پہ آپ نے پوائنٹس یاد کیے ہیں زوال کے اسباب پہ، جس میں معاہدہ تاشکند تھا، اسی طرح سے آمرانہ دور حکومت تھا، پھر صدارتی نظام یعنی پاورز پارلیمانی نظام حکومت کا نہ ہونا، جمہوری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا کے تحفظات تھے، الیکشن کا ملک میں ڈیلے ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اس کے زوال کے اسباب کے اندر ہیں، ان کو آپ لکھ لیں گے۔ یہ تو ایک جسٹ سیدھا سا آرٹیکل ہے جس کے اندر آپ نے اس دور کے اندر ایوب کی حکومت کے جو زوال کے وجوہات بنی ہیں ان چیزوں کو تفصیل سے آپ ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، جسٹ اسٹریٹ فارورڈ آرٹیکل ہے جس میں آپ جسٹ ایوب خان کا شروع میں دور حکومت بتاتے ہیں، اس کے بعد ان چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر نیکسٹ اسی چیپٹر کے اندر ایوب خان کا جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ تھی 1962 کا کانسٹیٹیوشن، یہ بار بار ٹیسٹوں کے اندر میں نے آپ کو دیا ہوا ہے لکھنے کے لیے، آپ نے لکھا ہوا ہے بیکاز ہم نے 56، 62 اور 73 کے آئین کے جو پوائنٹس تھے کامن پوائنٹس ان کو الگ، اور اکا دکا جو ڈفرینٹ آ رہے تھے ان کو الگ سے کر کے، تاکہ ہم ایک آرٹیکل کے اندر تینوں آرٹیکل کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ تو یہ اس چیپٹر کے اندر آرٹیکل ہے، اس کو آپ ریوائز کر لیں گے اچھی طرح سے کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر اگر لکھنا ہو تو 62 کے آئین پر، جس میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ کار بھی بتایا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن، پھر کانسٹیٹیوشن کی جو اہمیت ہے اس کو لکھنے کے بعد پھر اسے ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر قرارداد مقاصد کا جو اس میں شامل ہونا ہے اس کو لکھنے کے بعد پھر آگے اس کے پوائنٹس وغیرہ۔ اچھا، پھر اسی طرح سے اسی کانسٹیٹیوشن کو آپ آگے چلے جائیں گے، 1965 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ آپ ویسے مائنڈ میں رکھ لیں گے تاکہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے ساتھ، تاکہ آپ مکس اپ نہ کریں جو آرٹیکل دونوں میں سیم ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے آپ اچھی طرح سے اپنے اس چیپٹر کو، چیپٹر نمبر 3 جو ہے اس کو آپ تیار کر لیں گے، اور چیپٹر نمبر 3 کے اندر ایم سی کیوز، شارٹ کوسچنز اچھی طرح سے آپ لوگوں نے ایکسرسائز کے دیکھ لینے ہیں، پلس آرٹیکلز کے اندر سے دیکھ لینا تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہو۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو پورے چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا تھا، چیپٹر نمبر 3، میری باتوں کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، یہ باتیں، یہ لیکچر آپ کو ہیلپ کرے گا چیپٹر نمبر 3 کی 1/5 میں تیاری کرنے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ بہتر انداز میں تیاری کریں گے، نہ صرف یہاں پہ ٹیسٹ بہتر ہوگا بلکہ فائنل ایگزام میں ہمیں ہیلپ فل ہوگی یہ تیاری۔ جب ہم 1/2 بک میں جائیں گے یا فل بک میں جائیں گے تو ہمیں اس چیپٹر کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔